السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 48 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ عباس کب تک واپس آؤ گے؟ بریا ٹھیک ہے نا؟ ہمایوں نے اماں کی ضد پر کال کر کے عباس سے بریا کی حالت کا پوچھا۔ جی اب بہتر ہے، شکر ہے نقصان سے بچ گئی ہے۔ کمر پر بہت شدید چوٹ آئی لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے، بی پی لو ہو گیا، ڈرپ لگائی ہے، ابھی ڈرپ ختم ہوگی تو واپس آ جائیں گے۔ اماں کو بتا دیں فکر نہ کریں۔ عباس سنجیدہ سے ساری حالت سے آگاہ کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، خیر سے آؤ۔ ہمایوں نے شکر ادا کر کے ہدایت دی اور کال کاٹ کر گھر کے بیرونی گیٹ کو دیکھا۔ گیٹ ان کا عموماً کھلا ہی رہتا تھا۔ شاہد جیپ اندر لا رہا تھا۔ ہمایوں نے گہرا سانس بھر کر اسے جواب دینے کے لیے خود کو تیار کیا اور اس کے آنے تک اماں کو بھی بریا کی حالت بتا دی۔ شاہد نے ان دونوں سے ملتے ہی بریا کا پوچھا تھا۔ اماں پریشانی سے بیٹھی تھیں۔ ہمایوں نے اسے بٹھا کر سلیقے سے ساری صورتحال بتا دی۔ اسے منع کیا تھا میں نے، وہ شادی پر کیوں گئی؟ آپ کیوں لے کر گئیں؟ میں ایک ایک کو کال کر کے بکواس کرا تھا بریا شادی پر بالکل نہ جائے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ توقع کے عین مطابق بھڑک اٹھا تھا، غصے سے تھارتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمایوں بوکھلا کر اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی گھبرا گئیں۔ وہیں جا رہی ہوں، پتہ نہیں کتنا مسئلہ ہو، ڈاکٹر سے خود جب تک بات نہیں کروں گا مجھے اب سکون نہیں آنے والا، اور اس لڑکی کی تو آج میں ٹانگیں ہی توڑ دوں تو اچھا ہے، شاید تب ایک جگہ ٹک جائے۔ وہ غصے سے بپھرا بنا رکے بنا آرام کیے واپس جیپ پر بیٹھتا گھر سے نکل گیا۔ ہمایوں اور اماں فکر مند سے بیٹھے رہ گئے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا، تھکن اتارے بھی نہ چلا گیا تھا، اور وہ جانتے تھے بعد میں اس بات کا غصہ بھی وہ بریا پر اتارتا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو آگے بریا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ عباس کے بار بار سمجھانے کے باوجود ڈرپ ختم ہونے تک خود رک گیا تھا۔ عباس اور ناز کے بھابھی کو اس نے واپس بھیج دیا۔ دیدی ان کے پاس رک گئی۔ وہ بریا کے بیڈ کے پاس تھکن زدہ سے ایک جگہ ٹک کر بیٹھا رہا۔ رکا تو اپنی مرضی سے ہی تھا، مگر پھر بھی ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کا غصہ عروج پر پہنچ رہا تھا۔ اس کا دماغ یہ سوچ سوچ کر جل رہا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا، کوئی شدید نقصان، تو کیا کرتا؟ اور پھر وہ نقصان جو نہیں ہوا تھا، اس کو سوچ سوچ کر اس کے غصے کا گراف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جرار آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ ہنا حسب معمول کچن میں اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، مگر اب بھی اس کا مزاج اچھا نہیں ہوا تھا۔ نہ وہ بات کر رہی تھی، نہ ہی اسے جواب دینے پر آمادہ تھی۔ جرار نے کچھ سوچ کر ہاتھ میں پکڑی ٹائی کو اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں رکھی اور اسے آواز لگائی۔ ہنا، میری بلو ٹائی کہاں ہے یار؟ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے مصروف سے لہجہ بنا کر اس سے پوچھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر ہنا نمودار ہوئی۔ آپ کی اسی شرٹ کے ساتھ رکھی تھی، وہ اسپاٹ سے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ جرار نے الماری کے سامنے سے ہٹ کر اس کے سامنے بے بسی ظاہر کر دی۔ پلیز ڈھونڈ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بال برش کرتا ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے بہت جلدی میں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر الماری میں ہینگ کی ہوئی شرٹس دیکھنے لگی، پھر سارے کپڑے دیکھتی وہ خود بھی کنفیوز ہو گئی۔ اسے اچھے سے یاد تھا ٹائی اس نے وہیں رکھی تھی۔ پھر اس نے ترچھی نظروں سے جرار کو دیکھا۔ وہ پرفیوم اسپرے کرتا بالکل سنجیدہ تھا۔ ٹائی ملی؟ یار میں ٹائی کے بغیر آفس جاؤں گا تو اچھی خاصی درگت بنے گی۔ میرے باس کافی اصول پرست ہیں، دھکے دے کر نکال باہر کریں گے۔ اس کے پاس رک کر الماری میں نظر دوڑاتا وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ ہنا اس کی بات پر گھبرا گئی۔ میں نے یہیں رکھی تھی، مجھے یاد ہے، وہ پریشان آواز میں بولتی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ ناراض ہے۔ جرار نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اٹس اوکے، پریشان مت ہو، ایک دن انسلٹ ہو جائے گی میری تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف موڑتے ہوئے خود سے لگا گیا۔ اس کا سر تھپک کر نرمی سے کہا، یقیناً وہ آپ نے خود کہیں چھپائی ہوگی، اس لیے اتنے اطمینان سے کھڑے ہیں، میرے ساتھ فری مت ہوں۔ وہ اسے دور دھکیل کر جتاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ہنا، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ وہ ناراضگی ظاہر کرنے لگا۔ ہنا نے ابرو چڑھائے۔ جی ہاں، آپ ایسے ہی ہیں، صرف مجھے ٹینشن دینا جانتے ہیں۔ وہ نظریں تیزی سے یہاں وہاں گھماتے ٹائی کے تلاش کرنے لگی۔ بیڈ پر پڑا بلینکٹ پلٹ کر دیکھا، تکیے بھی الٹ دیا اور تو اور بیڈ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھ لیا۔ جرار سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے کھڑا تھا، جیسے وہ سچا ہو اور سچائی تو سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ہنا کی نظر اس کے لیپ ٹاپ والے بیگ پر پڑی تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ جرار بری طرح بوکھلا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اچھا اب ٹائی چھوڑو، ناشتہ تو لاؤ نا، زیادہ دیر ہو جائے گی۔ وہ ہڑبڑا کر اسے بیگ کھولنے سے منع کر رہا تھا۔ ہنا نے ایک جھٹکے سے زپ کھولی تو سامنے بلو ٹائی نظر آئی تھی۔ اس نے ٹائی نکال کر بیڈ پر پھینکی اور غصے سے جرار کو دیکھا۔ یہ یقیناً یہاں خود چل کر آئی ہوگی، وہ طنزیہ لہجے میں بولتی بیگ بھی بیڈ پر پٹک گئی۔ ہو بھی سکتا ہے، مجھے کیا پتا، چلو خیر مل تو گئی، شکر ہے۔ بری ٹائی سے کندھے اچکاتے ہوئے ٹائی اٹھا کر باندھنے لگا۔ ہنا غصے سے پلٹی، مگر جرار نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا سوری، کیا کروں، تم سے بات کے بغیر آفس جاتا تو پورا دن اداس گزرتا، اب تو مان جاؤ نا یار۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کیے بے چارگی سے بول رہا تھا۔ ہنا نے لب بھینچ کر رخ موڑ لیا۔ لیٹ ہو رہا ہوں، واپس آ کر مناؤں گا، اور جب تک تم مان نہیں جاتی میں مناتا رہوں گا۔ وہ جذبوں بھرے لہجے میں بولتا اس کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے لمس چھوڑتا اس سے الگ ہو گیا۔ ہنا اس کی گستاخی پر سرخ پڑتی تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے نکلا تو ٹیبل پر اس کا ناشتہ رکھا ہوا تھا، مگر ہنا واقعی غائب تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
اب وہ واقعی لیٹ ہو رہا تھا، ورنہ اسے ناشتہ ساتھ کرنے کے لیے ضرور کہتا۔ بھرتا اکیلے میں ہی ناشتہ زہر مار کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ ہانا کچن میں اسے چاہتا دیکھ رہی تھی، دل اداسی میں گھرتا جا رہا تھا۔ بھیگی آنکھوں کو رگڑ کر اس نے اپنا ناشتہ یوں ہی رہنے دیا۔ کمرے میں جا کر چہرہ چھپا کر لیٹی اور کتنی ہی دیر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ماں باپ سے بھی ناراض تھی اور اب جرار سے بھی۔ اس کا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے قریبی رشتوں کی اپنے لیے لاپرواہی اور ضد رلا رہی تھی۔ کوئی ایک بھی فرد فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے کیوں نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ حماد صاحب نے چرار کو اس کے لیے چنتے ہوئے سوچ لیا کہ وہی بہتر ہے۔ مسز سمرا نے ابارٹ کرواتے ہوئے خود ہی سوچ لیا بچہ نہ ہونا ہنا کے لیے بہتر ہے۔ جرار نے اسے باپ کے ساتھ جانے کا کہہ کر مان لیا کہ وہ یہی چاہتی ہے۔ وہ حساس تھی، نازک مزاج تھی اور اب ان سب کی طرف سے مایوس ہوتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے شام کو فارغ ہو کر واپس آئے تھے۔ شاہ نیم خنودگی میں موجود بریا کو اندر لایا تو نازیہ بھابی نے پہلے ہی نیچے اماں کے ساتھ والے کمرے میں پڑے پلنگ ملا کر ان کی جگہ بنا رکھی تھی۔ اماں بھی وہیں ایک آرام دہ کرسی پر پہلے سے منتظر بیٹھی تھی۔ شاہ نے اسے لا کر احتیاط سے ایک طرف لٹا دیا۔ کمر بستر سے لگتی وہ درد سے کرائی۔ اللہ رحم کرے، زیادہ مسئلہ تو نہیں نا؟ اماں نے گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے دیدی سے سوال کیا۔ شاہ اسے ایک سائڈ پر لٹاتا اس پر بلینکٹ ڈال رہا تھا۔ کمر پر آئی ہے گہری چوٹ، اللہ نے بچایا، ورنہ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل پاس چارپائی لگی ہے۔ ڈاکٹرنی کہہ رہی تھی اب کچھ دن سیدھی نہیں سو سکے گی، پیٹ کے بل بھی نہیں سلا سکتے۔ دوسری چیز ہے کچھ دن کروٹ کے بل سوتی رہے، تھکے تو کروٹ بدلوا دیں گے۔ دیدی نے اماں کو تفصیل بتائی۔ سب سن کر شائع کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں خدمتیں کریں اب اس کی، ہر الٹا کام یہ کرے اور پھر پورا گھر اس کی خدمتوں میں لگ جائے۔ اب کمر سے جا کر پڑی ہے، کیا یہ خود نہ سمجھ ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا کیچڑ اور رش میں ایسے ہی حادثات ہوتے ہیں؟ میں نے بار بار کال پر منع کیا تھا کہ مت جانا، یہ گاؤں کی آخری شادی تو نہیں تھی جو اسے ضرور جانا پڑ گیا۔ شاید غصے سے بول رہا تھا۔ بریا اس کی غصیلی آواز پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، اندر سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ سمجھ آ گئی اب خیر نہیں۔ چھوڑ دے شاید، میں نے کہا تھا کہ چلو دل بہل جائے گا، میں لے کر گئی تھی اسے۔ اماں نے اسے ڈانٹ سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اماں میں پاگل نہیں ہوں، آپ اس کی طرفداری میں جھوٹ نہیں بولے۔ میرے منع کرنے کے بعد آپ اسے لے کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ آپ ماں ہو کر ہم بیٹوں کی ہر بات کو حکم کی طرح مان لیتی ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اسے آپ نے ایسا کرنے کو کہا ہوگا۔ مجھے آپ نہ بتائیں بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کی طرح ضد کی ہوگی اور کسی کی نہیں سنی ہوگی۔ اسے لگتا ہے سب بکواس کرتے ہیں، اس کو احتیاط اور خیال بھی قید لگنے لگتا ہے۔ اپنی حالت سے تو ویسے بھی اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتا گردن موڑ کر بریا کو گھورنے لگا۔ وہ سہم کر آنکھیں میچتی بلینکٹ میں منہ چھپا گئی۔ چھوٹی ہے ابھی، سمجھ جائے گی، اماں نے نرمی سے کہہ کر شائع کو چپ کروانا چاہا۔ یہ چھوٹی نہیں ہے، 20 سال کی ہونے والی ہے، اسے چھوٹی چھوٹی کہہ کر ہی آپ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ ندا آپا 18 سال کی عمر میں شادی شدہ ہو گئی تھی اور آج تک کوئی شکایت نہیں آئی سسرال سے۔ وہ بھی لڑکی ہیں اور یہ بھی۔ اگر میرے بچے کو نقصان پہنچا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بہت ہو گئی پرواہ، سارا خیال اور احتیاط میں کروں اور کہ میری احتیاط اور پرواہ کو بھاڑ میں چھونک کر بچی بنی رہے، میں یہ چیز اب برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑ کر بولتا پلنگ کے کنارے پر ٹک گیا۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شاہ پتر چپ کر جا، اس کی طبیعت کا ہی خیال کر لیں، کس حال میں پڑی ہے وہ؟ دیدی نے اسے احساس دلایا مگر وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو کس نے پہنچایا اسے اس حال میں؟ میں نے دھکا دیا تھا اسے؟ کیسے؟ یہاں تو سارا دن سکون سے پڑی رہتی ہے، کام تک نہیں کروایا جا رہا کہ کچھ ہونا چاہے، اور یہ محترمہ گھر میں ایسی عیش لے کر سیروں پر نکل گئی۔ گھر میں سکون نہیں ہے اسے؟ اب پتہ نہیں کتنے دن تکلیف میں پڑی رہے گی، پھر پریشانی کس کو ہوگی؟ اسے خود نہ، اسے کسی کی سننی ماننی تو ہوتی نہیں ہے۔ میں ہی پاگل ہوا تھا اس کے لیے خریداری کر لایا، اچھا تھا اس کے پاس شادی پر پہننے کے لیے کپڑے ہی نہ ہوتے۔ وہ نوکیلی نظروں سے بریا کے کمبل میں چھپے وجود کو گھورتا تلخی سے بول رہا تھا۔ دیدی ہار مان کر رات کے کھانے کا انتظام کروانے کچن میں چلی گئی۔ اماں تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر اسے سمجھاتی بجھاتی رہیں اور پھر عشاء کے لیے اٹھی۔ شاہ نے انہیں سہارا دے کر ان کے کمرے تک پہنچایا اور خود اوپر اپنے کمرے میں گیا۔ فریش ہو کر کرتا شلوار پہنا اور مسجد کی طرف نکل گیا۔ نماز کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرتا وہ کتنی دیر اللہ سے خیر کی دعا کرتا رہا۔ بریا کی لاپرواہی اب اس کا دل جلا رہی تھی۔ اسے شدید بے بسی محسوس ہونے لگی تھی، یعنی وہ بچہ صرف اس کا تھا؟ بریا کی بلا سے مر جائے بھی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ڈر رہا تھا، اسے اپنے اندر ایک خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بریا کی بچہ مارنے کی کوششیں دیکھی تھی۔ وہ شروع میں سیڑھیوں کے پاس کنارے پر کھڑی ہو جاتی تھی، سیڑھیاں چڑھتی اترتی رہتی تھی، ایک ہی رٹتی کہ بچہ نہ ہو۔ اسے لگنے لگا کہ شاید یہ سب بھی بریا نے خود سے کیا ہو۔ سب کے روکنے کے باوجود وہ شادی پر گئی، پھر وہاں جا کر سب کے درمیان گر گئی۔ شاہ کا سوچ سوچ کر ہی دماغ ساکن ہو رہا تھا۔ گھر لوٹا تو بریا کے پاس جانے کے بجائے وہ اماں کے کمرے میں بیٹھ گیا، اماں کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ اماں نے بھی شکر مانا، بہتر ہی تھا وہ اس کے سامنے کم چلا جاتا تو بولتا ہی رہتا۔ دیدی نے جا کر بریا کو کھلا پلا دیا۔ وہ شاہ کے خوف اور کمر کے درد سے رو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا وہاں، اتنی تو احتیاط کی تھی۔ آپ کے شاہ نے اتنا ڈانٹ دیا اور دیکھنا ابھی بھی اس کے پیٹ نہیں بھرا ہوگا، جتنے دن رہے گا سناتا رہے گا۔ دیدی آپ میرے پاس سونا بس آج رات، وہ روتی ہوئی دیدی سے کہہ رہی تھی۔ سیدھا بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا اور اب کمر میں ہوتی شدید تکلیف کی وجہ سے ٹیک بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ دیدی اسے سینے سے لگائے چپ کروا رہی تھی۔ جب وہ جن بنا پھر سے پہنچ گیا، اب یہ رونے دھونے کا ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ شوق تو اپنا تھا، شادی کا مزہ لے لیا، اب کچھ دن سکون سے گزریں گے۔
جب بہتر ہونا تو کوئی اور کارنامہ سر انجام دے دینا، ہم سب تو ویسے بھی فارغ ہیں، پھر سے دلجوئی میں لگ جائیں گے۔ وہ تیکھی چتونوں سے اسے گھور رہا تھا، وہ منہ چھپانے لگی۔ اچھا بس کر جا شاہ، اب بولنے سے کیا فائدہ؟ دیدی نے بے چارگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جی ہاں بالکل، بس یہ الٹے کام کرتی رہے اور ہم چپ رہے کہ بولنے سے تو فائدہ ہی نہیں، پہلے دن سے سیدھا رکھا ہوتا تو یہ وقت ہی نہ آتا۔ دیدی آپ مجھے پلیز چائے کا کپ بنا دے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، انسان گھر آتا ہے کہ سکون لے، مگر یہاں ہر بار کوئی نہ کوئی مصیبت سر پر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک چائے کا کپ کہتے ہوئے بھی سنا دی تھی۔ اے لو، مجھے خیال ہی نہیں آیا، بچہ تھکا ہوا آیا تھا اور صبر ابھی لاتی ہوں، تو بھی ابھی سونا مت بھریا، چائے لے لینا، آرام ملے گا، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے۔ دیدی سر پر ہاتھ مارتی برتن سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ بھریا روحان سے صورت لیے بیٹھی تھی، شاہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تو ماتھے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ رخ موڑتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت بھریا کی شکل اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ دیدی کی چائے لانے تک وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ کر درد کرنا شروع کر چکی تھی، مگر اب وہ خود نہ سو سکتی تھی نہ اٹھ سکتی تھی، یہی کی آنکھیں لیے سر جھکائے رہی۔ اب غلطی کر جو بیٹھی تھی، باتیں تو سننی تھی۔ دیدی چائے لائیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنا چائے کا کپ اٹھا کر اس کا کپ ٹرے سمیت اس کے پاس رکھ دیا۔ بھریا تھکن اور درد سے نڈھال ہوتی چپ چاپ چائے کے ساتھ آنسو بھی پیتی رہی تھی۔ کپ فارغ کر کے رکھا تو شاہ نے ٹرے اٹھا کر ایک طرف بڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ بھریا خود ہی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ اس کے میڈیسن کا شاپر اٹھا کر اس کے پاس رکھتا دودھ لے آیا۔ پہلے یہ میڈیسن لو، وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے سامنے بیٹھا بھریا کا دودھ دیکھ کر منہ اتر گیا۔ میں پانی سے بھریا میرا دماغ مت خراب کرو، چپ چاپ لو، یہ اتنی ہیوی ڈوز پانی کے ساتھ لوگے تو پھر سے نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی بات درمیان میں ہی ٹوکتا پھر سے دو چار سنا گیا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر کر خاموشی سے جیسے تیسے دودھ سے ہی دوا کھانے لگی۔ رونا آ رہا تھا مگر آنسو دیکھ کر وہ پھر سے بھڑک جاتا سو ضبط کر گئی۔ ٹھہرو میں سلاتا ہوں، اسے دودھ کا خالی گلاس لے کر اسے روک گیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ گلاس ایک طرف رکھ کر اس کے پاس آیا اور اسے سنبھال کر احتیاط سے کروٹ کے بل سلا گیا۔ دروازہ بند کر کے لوٹا تو وہ مٹھیاں بھینچی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنی دیر بیٹھے رہنے سے اب درد ہو رہا تھا، جسم الگ تھکاوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتا ٹیوب اٹھا کر اس کے قریب ہوا۔ درد ہو رہا ہے زیادہ؟ اس کا زخم دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ پوچھنے لگا۔ بھریا آنکھیں میچے روتی رہی۔ اس کا زخم دیکھتے ہوئے احتیاط اور نرمی سے ٹیوب لگا کر اس نے شرٹ ٹھیک کی اور ٹیوب ایک طرف رکھ کر اس کے تھکن زدہ وجود کو سینے سے لگاتا خود میں سمیٹ کیا۔ اپنی سینے پر اس کا سر رکھتا آرام دہ حالت میں لیٹا چلا تھا۔ اب رونا بند کرو، آرام آ جائے گا بھی، اسی لیے سمجھا رہا تھا کہ ضد مت کرو، لیکن تم نے قسم کھائی ہے، کان بند کر کے مرضی کرو گی، چپ کرو اب۔ اسے سینے سے لگا کر ہولے ہولے تھپکتا وہ اب بھی سنانے میں مصروف تھا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سسکیوں کا گلا گھونٹ کے وہ رونے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور اپنی غلطی پر پچھتاوے کے ساتھ بھریا کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی کہ شاہ محبت میں مبتلا ہے تو اسے کبھی ڈانٹے گا نہیں، اس کی غلطیوں کو مسکرا کر معاف کر دے گا اور کبھی سختی نہیں کرے گا۔ وہ غلط تھی، شاہ نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ غلطی کہ اپنی بات نہ ماننے پر بھریا کو دل کھول کر ڈانٹنے کے بعد بھی اب صرف رات کا لحاظ کر کے خاموش ہوا تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد یقیناً یہ کلاس وہیں سے شروع کرنے والا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔